صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. احتیاط استحبابی کا جو مسئلہ ہے یا احتیاط وجوبی یا یہ جو تبدیل ہوتے ہیں مسائل، یہ فقہا کی فتویٰ کی وجہ سے ہوتے ہیں، کیونکہ انسان ابتدا میں مثلا اس کے اشتغال ذمہ سمجھ کے فتویٰ دیتا ہے اور احتیاط وجوب کرتا ہے. بعد جب کئی لوگ فتویٰ کو دیکھتا ہے تو نتیجے سے پہنچتا ہے جو چیز اہل فن ہوتا ہے اس کے لیے کسی چیز کا واضح ہونا یا قوت کا اظہار ہونا، کبھی کبھی نظریہ اس کا بدل جاتا ہے، اور یہ غیر معصوم ہے، بہت عام سی بات ہے. آپ شیخ مفید سے لے کر شیخ طوسی اور آج تک کے تمام فقہا کو دیکھیں، کوئی فقیہ ایسا نہ ملے، یقیناً نہیں ہے کہ اپنی پوری زندگی میں اس کا فتویٰ بدلا نہ ہو. بہت کم ملیں گے آپ کو، شاید ایک بھی نہ ملے. مثلا مرحوم آیت اللہ بروجردی رحمۃ اللہ علیہ، اس کو آپ استفتاء کو دیکھیں، کچھ جواب لکھتے، مثلا جواب دیتے تھے، لوگ لکھ دیتے تھے. تو کاتب تھا فتوے کا، اس نے مجھ سے کہا کہ ایک استفتاء آیا، سوال آیا، میں نے لکھا، ان کو دیا، ان کو جواب دیا، جواب کو قبول کیا. اگلے دن وہی سوال آیا، میں نے جواب دیا، انہوں کو نہیں دیا. پتہ نہیں کیا ہوا کہ ان کو سمجھ میں آ گیا کہ آپ استفتاء مجھے کیوں نہیں دیا. تو ہم لوگوں نے کہا کہ آپ نے کل ہی بالکل یہی دیا ہے، تو ہم لوگوں نے وہی جواب دے دیا. تو فرمایا کہ ہر دن میرا نظریہ بدل سکتا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے. انسان معصوم تو ہے نہیں، اس کے لیے آ سکتی ہے چیز، اور یہ بہت عادی بات ہے، بہت عام سی بات ہے. وہی مسئلہ، کبھی شہرت ہے، کبھی شہرت محرز نہیں ہو پاتی. جب احراز نہیں ہے تو پھر ہم شہرت کو بھی قبول نہیں کر پاتے. جب تک وہ علمی لحاظ سے کوئی کوتاہی نہ کرے، چیزیں واضح ہوتی ہیں اس کے لیے. اگر شہرت ثابت ہو جائے تو میں شہرت کے خلاف نہیں جاؤں گا، لیکن کئی جگہ پہ دعویٰ ہوتا ہے شہرت کا، اجماع کا، لیکن ہوتا نہیں ہے، ثابت نہیں ہوتی. ولایت، باپ کی ولادت اور جد کی ولایت
کافی ہے۔ ہاں شرط ہے کہ صغیرہ جو یہ صغیر جو ہے اس کی مصلحت میں ہو۔ تو مصلحت کیا ہے؟ یہ ولی اور وصی طے کر سکتے۔ وصی ہے، ولی ہے باپ اور دادا۔ مثلا یہ صغیر جو ہے چھوٹا، اس کی ماں مر چکی ہے اور اس کو احتیاج ہے، کوئی اس کو کفالت کرے، اور کوئی اس کو مثال کے طور اور اس کی شادی کر دیتے ہیں کسی سے کہ وہ مثلا آ کر اس کی کفالت کر سکے خاتون مثلا۔ اس میں ایک اختلاف ہے کہ، اور فقہا کی طرف مشہور ہے کہ صغیر کی شادی یا دیگر امور جو ہیں حاجت ہے اس ولی کی، یہ مصلحت صغیر کے لیے، صغیرہ کے لیے مصلحت ہو، فائدہ ہو۔ مرزا نائینی اور کچھ اور سید بھائی نے دوسروں پہ خدا کی رضوان ہو کہ وہ قائل کہ احراز ہونا ضروری نہیں ہے، مثلا اگر کوئی نقصان نہیں دکھ رہا ہے یہی کافی ہے۔ میرا نظریہ، میرے نظر میں مصلحت کا آنا اور واقعاً محرز ہونا، ثابت ہونا ضروری ہے صغیر و صغیرہ کے امور میں تصرف کرنے کا۔ نہیں، دخول تو اجازت ہی نہیں ہے، قربت تو اجازت، جب تک وہ صغیرہ کے دخول نہیں ہو سکتے، مصالحت دخول نہیں ہے، مصلحت کوئی بھی مصلحت۔ ایک لڑکی چھوٹی ہے، کوئی ہے نہیں جو اس کو خیال رکھ سکے، مثلا کسی فرد سے کسی سے شادی کر دیتے، کسی اور گھر کے بچے سے شادی کر دیتے ہیں اس بچی کی تاکہ ان کے گھر میں پل جائے اور شرعی مسئلہ نہ آئے، یہ ہے مصلحت۔ دخول تو ہے ہی نہیں، ازدواجی تعلقات تو نہیں ہے۔ باپ یا دادا اس کے مکلف ہے، وہ جو مثال کے طور کے اوپر نتیجہ لے گا، وہ جو فیصلہ کرے گا وہ مقدم ہے۔ باپ یا کے علاوہ مثلا ماں ہے، بھائی ہے، ان کے فیصلے یا نظریے سے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر باپ اپنے بچے کے لیے جو بالغ نہیں ہوا ہے اب اس کی طرف تصرف کرے، اس کے مسائل میں مصلحت دیکھے، وہ باپ ولی ہے یا دادا۔ مسئلہ معونہ عرفی ہے، یعنی سال کا خرچ عرفی۔ سوال جو ہے وہ خمس کے تعلق ہے کہ اگر سال میں خمس دینے کے بعد اس پیسے سے کم بچے، یا یہ پچھلے سال جو خمس دے چکا ہے اس میں خمس یہ بھی بچا ہوا ہے، تو کیا اس کے اوپر خمس ہے؟ مشہور یہ ہے کہ اس پہ اشکال نہیں ہے کہ انسان سوال جو ہے وہ مثال کے طور پر دو گھر و جگہ ہوں جہاں پر انسان کے دو گھر ہو، ایک شہر میں کچھ شہر میں، تو اب انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہاں رکنا صدق کرے، ٹھہرنا صدق کرے، وطن صدق کرے۔ مثلا اس کے پاس گھر ہے، مثلا ایک انسان کے پاس مشہد میں گھر ہے اور قم میں بھی گھر ہے، لیکن میں کبھی سال میں ایک بار جاتا ہے۔ اگر وہاں چھوڑ دیا اس وطن تو پھر وہ اللہ پہ وطن ہے۔ وطن مشہور میں یہ ہے کہ وطن فخرین کا اجماع ہے کہ معیار یہ کہ اس کو مسافر نہ کہا جائے وہاں۔ جیسے ایک انسان قم میں رہتا ہے، اس کا مشہد میں بھی گھر ہے، کبھی مشہد جاتا ہے، کبھی کبھی کچھ دن رکتا بھی چلا،
10 دن رکتا ہے، 5 دن رکتا ہے، چلا آتا ہے۔ یہ جو مشہد عرفاً اس کو کہ مسافر نہ کہا جائے، لوگ نہ کہیں کہ یہ مسافر ہو، تو یہ مسافر نہیں ہے، وہاں اس کا کب وطن ہے؟ مثلا یہ 2 یا 4 بار جاتا ہے کچھ دن کے لیے، یہ مسافر ہے۔ جواہر میں بھی یہ مسئلہ ہے، دوسروں میں بھی اختلاف شدید ہے اس مسئلے میں۔ جو مشہور ہے، شاید مشہور، میرا بھی نظریہ یہی ہے کہ دلائل سے کہ یہ مخمس 20 سال 10 سال بھی اس کے اوپر گزر جائے، اس کے اوپر خمس نہیں ہے۔ یعنی فرض کریں 1000 دینار تھے، 200 دینار سے خمس دیا، 100 بچے، اگلے سال 1000 دینار ہوئے اس کے اوپر، یہ 200 دینار جو ہے یہ مخمس کے اوپر ہے، تو 200 دینار پر اس نے خمس ہوا، اس نے خمس دیا، اس نے اگر خمس دیا 40 دینار خمس دیا، 160 دینار بچے، یہ مل گئے 960 ہو گئے، تو 960 پر اگلے سال خمس نہیں ہے۔ ہاں 960 سے کم ہوا اگلے سال تو اس پر کچھ خمس نہیں، جب تک 960 ہے کوئی خمس نہیں۔ ہاں اس کے اوپر بھی اس سادہ پر خمس ہوگا، اور جو مخمس ہے اس پہ بڑھ جائے گا۔ ایک جماعت کا نظریہ یہی ہے، میرا نظریہ بھی یہی ہے، صاحب جواہر اور دیگر افراد کا نظریہ یہ ہے کہ اس کے پاس مخمس ہے، یعنی اس کا خمس کیا اس کے پاس حق ہے کہ یہ سود سے فائدہ اٹھائے جس کا خمس نہیں دیا گیا؟ یہ قول ہے، یا سب ہم مخمس ہیں، کیونکہ سود میں سب میں خمس ہے۔ صاحب جواہر کہتے ہیں تنصیف، اس پہ اختلاف ہے علماء کی، تو دلائل سے جو نتیجے نکلے اس پہ اختلاف ہے۔ میرا نظریہ کہ 50 سال بھی اگر وہ باقی رہ جائے مخمس تو اس پہ خمس ہے، جتنا مخمس بڑھتا جائے گا اس کے اوپر بچتا جائے گا، اس پہ بھی خمس ہے۔ ہاں ایک دفعہ ہے کہ اس کی وہ ختم ہو گیا پیسے، 100 دینار 1000 دینار تھے، 800 بچے اس کے پاس، 200 خرچ، اب 8 سال اس پہ خرچ کر رہا ہے، اور مثال کے طور خرچ ہو گئے، لیکن اور پھر خرچ ہو گئے اس کے پاس، پھر آ گئے سارے سال سے پہلے 800 دینار پھر آ گئے، اس کی جگہ پہ یہ 800 آ گئے۔ میرا نظریہ ہے کہ اس کے اوپر خمس نہیں ہے۔ اگر انسان نیت کرے اور مخمس سے استفادہ کرے تو پھر اس کی جگہ پر واپس رکھ سکتا ہے۔ دلیل نے کہا ہے معونہ، خرچ کے بعد، یہ اگر یہ چیز جو بڑھی ہے اگر یہ اضافہ ہو گئی، اس کو مخمس ہو، اس نے بینک میں رکھ دیا، اس کو حق، تو سود سے فائدہ ہے اس کو یا نہیں ہے؟ نہیں، یہ اس کی جگہ پر ہے، عرف میں کہا جائے گا کہ اس کے پاس واپس وہ پیسے آ گئے اور فائدہ۔ جو لوگ تاجر کرتے حساب، جب ضرر کرتے اور پھر سود اٹھاتے ہیں تو پھر واپس اسی کی جگہ پہ لے آتے، پھر فائدے کو دیکھتے ہیں۔
فائدہ ہے لیکن مخمس کی جگہ پر آ گیا ہے، لہٰذا اس پہ خمس نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی نے تجارت کی، دلیل بھی اسی طرف لاتے ہیں، مگر یہ کوئی اور چیز آ کر اس کے خلاف ثابت ہو۔ آخر سال میں مثال کے طور پہ 800 دینار تھے اس کے پاس، 800 دینار سب چلے گئے، کچھ نقصان بھی ہو گیا، لیکن اگلا سال سال پورا ہونے سے پہلے پھر سے 800 آ گئے، کہ ہمیں 800 کوئی سود نہیں ہوا، وہی 800 بچے ہیں، جبکہ سود ہے کوئی ختم ہو گئے تو پھر سے آیا ہے، لیکن چونکہ اس کی جگہ پر آیا ہے لہذا دلیل کہہ رہی ہے کہ پچھلے ہوئے خمس نہیں تھا، اس پہ خمس۔ جماعت کا تو نظریہ یہ اگر جس کے اوپر خمس نہیں ہے، جیسے ارث ہے یا مثلا مہر یا ارث، تو اس کو حق نہیں ہے سود سے فائدہ حاصل کرنے کا۔ آپ جواہر کو اور دیگر کتابوں کو اور دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا مختلف علماء کا مختلف نظریہ ہے، روایت سے الگ الگ نظریے علماء نکالتے ہیں۔ اس پہ تو شک نہیں ہے۔ دوسرے کا شک یا دوسرے کا، اگر ولی کو شک ہو گیا تو حق نہیں، لیکن اگر ولی کو شک نہیں ہے یقین ہے، جیسے طبیب ڈاکٹر کہے، مریض سے کہے کہ تمہارے لیے روزہ اچھا نہیں ہے، اور مریض خود کو تشخیص دے کہ نہیں میرا روزہ صحیح ہے، ڈاکٹر کے کہنے کے باوجود صحیح ہے، تو اپنے روزہ رکھ سکتا ہے وہ۔ دوسری جگہوں کی طرح بالکل، کیوں نہیں، اگر وہ مصلحت ختم ہو جائے تو زواج بھی ختم ہو جائے گا۔ مثلا محرز ہو جائے، واضح ہو جائے کہ اس کو ولایت نہیں تھی، ولایت ختم ہونے سے اس کا جو عقد بھی باطل ہو جائے۔ پس ولایت نداشته، ولایت اگه مقید به مصلحت باشه میدونم خود تشخیص دے گا، حس کردم خودش تشخیص میده، ایشون بعد فرمودن که اگر مثلا خود اس کے لیے ثابت ہو جائے کہ میری تشخیص غلط تھی، چرا نه؟ چرا احکام دیگه مثل که طلاق داد معلوم شد که مثلا طلاق دے بعد میں معلوم ہو جائے کہ وہ دونوں شاہد، یعنی شروط طلاق نبود، چون الفاظ برای معانی واقعی است، اجزاء هم که نیست مگه جایی که دلیل خاص۔ مثلا کوئی انسان طلاق دے اور بعد میں اس کو یقین ہو جائے کہ جو دو شاہد جو تھے وہ عادل نہیں تھے، البتہ اس سے اختلاف ہے، تو شرط طلاق ختم ہو گئی اور طلاق باطل ہو جائے گی، البتہ اختلافی ہے مسئلہ۔ لہذا کلن ان تمام موارد میں جو شرط ہے اگر وہ ختم ہو جائے تو حکم بھی ختم ہو۔ اگه محرز شد که قصد انشاء نبوده در یکشون، مثلا نه اصلا نبود، نه وقتی که شرط شد نہیں، جب شرط ہے تو شرط جو ہے وہ اس پہ اسی طرح شرط چرا نه اگر مصلحت نہیں ہو اس لڑکی کی شادی یا اس لڑکے کی جو صغیر شادی، تو کیا صحیح ہو جاتا ہو جائے گا عقد؟ صحیح بود صحت صغیر کی بات نه بر صغیر آخر ولی کے لیے مصلحت، ولی کی تشخیص دینا کہ یہ صغیر یا صغیرہ کے لیے مصلحت ہے، تب صحیح ہے معاملہ یا عقد۔ یہ ممکن ہے حاکم شرع جو بلائے، دونوں حاکم شرع بلائے گا اور اس کے حساب سے جو حکم دے اس پہ عمل کرے، یا اقربا یا غیر اقرب، یقین ہو کہ برخلاف مصلحت ہے، رشتہ دار کہہ رہے ہیں تو جو ولی ہے اس کے اوپر عمل کرے، جیسے
دلیل خاص تو نہیں ہے ہمارے پاس. مریض جس کے نقصان ہے روزہ رکھنے، اس کو ضرر کون تشخیص؟ خود شخص کہ یہ روزہ میرے لیے نقصان دہ ہے یا نہیں. اگر نہیں تو نہیں. صاحب عروہ کا نظریہ کسی نے حاشیہ نہیں کیا کہ اگر طبیب، حاذق طبیب، عادل طبیب، ثقہ طبیب، ڈاکٹر کہے کہ مر جاؤ گے اگر روزہ رکھو گے، تو ڈاکٹر یہ کہے لیکن یہ یقین نہ کرے اور خود معتقد ہے کہ ڈاکٹر سے غلطی ہو رہی، میں روزہ رکھ سکتا ہوں. ہاں طبیب حجت ہے، اگر شک کرے تو اس حجت سے تمسک کر سکتا ہے، لیکن ہر مکلف اپنی تشخیص کے اوپر عمل کر سکتا ہے. وہ لوگ جو مسلمان نہیں تھے مسلمان ہو گئے، ایسے ہی باقی مر گیا. آیت قرآن میں اور دیگر چیزوں میں جیسے کہ آیا ہے، معیار روایات میں بھی ہے، صرف اچھے عمل میں معیار نہیں ہے. کسی نے اچھے کام کیا برا بھی کیا، برا خوب اچھے اور برے کو میں آپس میں ٹکراؤ ہوگا اور تو وہ ختم کر دے گا اچھائیوں کو برائی. کسی کو ہدیہ دیا اور تماچا بھی مار دیا تو اس ہدیے کا اثر ختم ہو جائے گا اس تماچے کی وجہ سے. ایک خیر بھی کیا اور بہت بڑا نقصان ہی پہنچایا، ختم ہو جائے گا یہ خیر. قرآن حابط نابود ہو جائے گا اس ثواب کو. یہ کسر و انکسار کے لفظ. خدا بھی اپنے علم کے لحاظ سے کون زیادہ ہے کون کم ہے، نتیجے میں معاملے میں آپ نے اس کو صحیح کرے. انسان کے مرنے کے بعد اس کی قیامت شروع ہو جائے گی، عمل ہو. تمام چیزوں میں معیار جو ہے فعلیت ہے. پر آج بھی صرف ایک فقیہ ہے ظاہراً، مثلا کاظمین اور بغداد دونوں میں فاصلہ تھا، سفر کہتے تھے لوگ، اور یہی فقیہ بعد میں 20 سال بعد 30 سال بعد مدینہ بغداد بڑا ہو گیا، کاظم نہیں، اب سفر نہیں ہے کیونکہ دونوں میں ایک حکم ہے، ایک ہی شہر کے حکم ہے، اتنے قریب آ چکا. موضوع بدل گیا، حکم بدل جائے گا. موضوع ہے سفر، 8 فرسخ سفر، اگر دونوں کے درمیان فاصلہ ہے تو یہ سفر ہے. اب موضوع کم ہو گیا، دونوں شہر بڑے ہو گئے، دونوں کا فاصلہ کم ہو گیا، موضوع بدل گیا، حکم بدل گیا. موضوع جب بدلے گا حکم بدل جائے گا. تو موضوع حکم کے لیے علت ہے، جیسے علت معلول کے لیے ضروری ہوتی ہے ویسے ہی موضوع حکم کے لیے ضروری ہوتا ہے. کوئی فرق نہیں ہے. ایک شخص کے لیے مثلا مقیم کا مسئلہ ہے، مثلا جو مثلا مقیم نہیں مشہد جاتا ہے 10 دن رکتا ہے، 10 دن کے بیچ میں کہیں اور چلا جائے، مشہد کے باہر سے مثلا 4 فرسخ چلا جائے، یہ دوسرا سفر شامل ہو جائے گا تو باطل ہو جائے گا. لیکن شہر سے باہر جائے لیکن 4 فرسخ کا سفر 22 کلومیٹر کا سفر نہ کرے اور لوٹ آئے دوبارہ مشہد، تو بات ہے. اگر شہر کے اندر ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. سفر مطلب شہر کے باہر جانا، چاہے شہر کتنا ہی بڑا کیوں نہ.
مثلا شہر کے اندر، مثلا سامرہ، امام ہادی اور امام عسکری علیہ السلام کے زمانے میں لکھا ہے کہ تقریباً 8 فرسخ بڑا تھا، یعنی اول سامرہ سے آخر سامرہ تک تقریباً 40 کلومیٹر چوڑا تھا شہر، یہاں بھی گھر تھے وہاں بھی گھر. تو یہ در سفر اگر 100 سے زیادہ 40 نہیں 80 کلومیٹر بھی ہو تب بھی سفر ہے. ائمہ کے زمانے میں بڑے شہر تھے، انہوں نے اس کو بڑے اور چھوٹے شہر کے حساب سے حکم بدلے. کوفہ بہت بڑا شہر تھا، مصرہ بہت بڑا شہر تھا، سامرہ، حلہ، واسط بڑا شہر. لکھا گیا ہے اس طرح سے شہر کے اندر چاہے جتنا فاصلہ ہو جائے وہ شہر ہے، وہ سفر نہیں کہلاتا. تو بڑے شہر تھے یہ، 5 فرسخ کے شہر. مثلا ایک کسی کا کوفے میں گھر ہے، ایک کونے میں دوسرے کونے جاتا ہے تقریباً 40 کلومیٹر. یہ سفر نہیں ہے. سفر وہ ہے اذا ضربتم فی الارض، ارض یعنی زمین، یعنی شہر کے باہر. ارض ویسے تو ارض ہے، زمین زمین ہے، لیکن فی الارض یعنی سفر، شہر سے نکلنا، وطن سے نکلنا اصطلاح ہے. یہ عربی لغت ہے، استفادہ ہے، اس سے معلوم ہے کہ مفہوم یہ ہے کہ سفر کرنا، شہر سے نکل جانا. ضربتم فی الارض، ضرب فی الارض یعنی سفر کرنا شہر کے باہر. اگر شہر کے اندر ہم سفر کریں تو اس کو عرب نہیں کہتے ضربتم فی الارض. ہاں شہر کے باہر جائے ولو آدھا کلومیٹر، ضربتم فی الفرض، ضربتم فی الارض کا مصداق ہے. لیکن ہاں پھر وہ دوسری شرط آتی ہے کہ 40 کلومیٹر کا سفر ہو. لیکن ضربتم فی الارض سفر کو کہتے ہیں جو شہر کے باہر ہو. دیکھیں یہ مسئلہ بالاخر ہے ذہن میں کیا تھا، ذہن میں اس کے کیا تھا وہی میں آ رہا ہے اس مسئلے میں. ہر چیز جو اس کے ذہن میں تھی اس عرف کے لحاظ سے وہی عمل کر، اور عقود معاملات جو ہیں قصد کے اوپر مطبق ہوتے ہیں. صرف ایک مسئلے میں ہے کہ عقد منقطع مطامع ہے کہ اس پر روایت خاص ہے. عقد ہے، سب عقد ہیں. جب وہ دوسرے کو دیتا ہے عرف کے لحاظ سے کہ جو دونوں قبول کر رہے ہیں ولو اس کی طرف متوجہ نہ ہو لیکن ذہن میں رہے، وہ معیار ہے، وہ قصد ہے، وہی داعی ہے جس کی سے عمل کر رہے ہیں. یہ ظہور عرفی ہے. اگر ظواہر حجت ہے ہمارے لیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو جس طرح ظاہر ہو. ترتب ہے، اور مشہور کے درمیان ترتب ہے کہ اگر آپ نے اگر اہم کو انجام دے اور مہم کو چھوڑ دو تو اہم صحیح ہے، اور برعکس کفایہ میں صاحب کفایہ کا نظریہ ہے لیکن فقہ خود بھی اس پہ عمل نہیں کرتے، لیکن خود اصل عمل نہیں کیا ہے، ترتب پہ عمل کیا ہے. اور عمل صاحب کفایہ یہی ہے کہ اشکال عقلی ہے یہاں پہ، لیکن پھر
اور مکرر ترتب پہ عمل کیا ہے آپ نے. نہیں، صاحب عروہ کا صاحب کفایہ کا نظریہ کہ باطل ہے اصلا. فقہ کی بات الگ ہے، فقہ میں وہ قاعدہ ترتب کو مانتے ہیں، اصول میں نہیں مانتے، لیکن نتیجتاً کوئی فرق نہیں ہے. فرق یہ ہے عملی طور سے کوئی فرق نہیں ہے. ایک دعویٰ ہے، ایک نتیجہ، لیکن نتیجے کو فرق کو فائق ہے، امر وہی ہے. کبھی کبھی مناسب موضوع میں کبھی کبھی معیار بدل جاتے ہیں، احیاناً یہی ہے، نتیجہ وہی ہے. دیکھیں حجیت میں معیار سند کا صحیح ہونا کافی نہیں ہے، اور فقط ظہور دلالت نہیں ہے، اور کوئی معارض کرنا ہونا نہیں، فقط عدم اعراض نہیں ہے. ان سب کا مجموعہ مل کر اگر مل جائے اور فقہا کے درمیان جہاں جہاں پر خلاف ہے حجت ہمارے لیے، تب روایت حجت ہو. جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے روایت صحیح اجماع ہے کہ صحیح السند، اور اجماع ہے کہ ظاہر دلالت بھی، لیکن مشہور نے اس روایت پہ عمل نہیں کیا، اس ظاہر پہ عمل نہیں، تو ہم اس کو استحباب پہ حمل کرتے ہیں. روایت صحیح ہے، تمام سند صحیح ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، اور ظاہر بھی امر پہ دلالت کر رہا ہے. وہ مسافر جو قصر پڑھے جو امر ہے وجوب میں ہے، اور سند بھی صحیح کہ اپنی رکعت کے بعد 2 رکعت کے بعد کہ 30 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر 30 بار کہے. کسی فقیہ نے اس کو واجب نہیں قرار دیا، اس تسبیح کو. تمام روایت صحیح السند، تو صرف صحت سند معیار نہیں ہے، صرف ظہور معیار نہیں ہے. کہیں کہ بھی ظہور نہیں ہوتا، جبر دلالی ہوتا ہے. تو حجیت تمام چیزیں مل کر ہوتی ہیں، ایک چیز حجت نہیں ہے، کئی چیزیں مل کر حجت ہوتی. اپنی رکنے کی جگہ سے یہ عروے میں ہے، اختلافی مسئلہ ہے. صاحب عروہ اور دیگر جماعت کا نظریہ، اور غالباً اکثر لوگوں نے مثلا 2 گھنٹے کے لیے آیا ہے، 10 دن کا قصد کرے، لیکن بعد میں مشہد سے کسی 4 فرسخ کم فاصلے پہ گیا، 1 فرسخ 2 فرسخ فاصلے پہ گیا، 1-2 گھنٹے کے لیے مشہد میں رکا، پھر وہاں چلا گیا. بعض نے کہا ہے، خود محروم بھائی نے، کہ صبح سے ظہر تک رکنا ضروری ہے یا ظہر سے شب تک رکنا ضروری ہے. کہ اگر مشکل ہے کہ کچھ گھنٹے جائے اور لوٹ آئے، مثلا صبح سے ظہر تک جائے اور لوٹ آئے، تو یہ معیار. لیکن اگر زیادہ رک جائے، مسافر نہیں ہے، لیکن مسافر شرعی نہیں ہے، لیکن اب مقیم نہیں ہے، یہ 10 دن مشہد میں اب نہیں رکا ہے، باہر چلا گیا، کیونکہ سفر سے استثناء کیا ہے؟ 10 دن مشہد میں رکنا.
تب مسافر نہیں ہے. لیکن اگر یہ باہر چلا گیا کچھ گھنٹے کے لیے گیا کوئی بات نہیں ہے کب دوری پہ, لیکن زیادہ دوری کے لیے چلا گیا تو الگ ہے. ہاں اگر 10 دن کی اقامت کی نیت کر لے پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کیونکہ اقامت باطل نہیں ہوگی, دوبارہ تجدید کی ضرورت نہیں ہے. باطل نہیں, جیسے 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے باہر گئے واپس آ گئے تو یہ باطل نہیں ہے. عروہ میں موجود ہے اور موصلہ موجود ہے کہ اگر, لیکن اگر کئی جگہ متعدد مقام ایک جگہ ہونا ضروری ہے. مثلا ایک سفر پہ جائے 4-5 جگہیں ہیں آپس میں نزدیک ہیں, ایک جگہ ایک دن رکتا ہے, دوسری جگہ ایک جگہ رکا ہے, تیسری جگہ ایک جگہ رکتا ہے, تو یہ مسافر کیونکہ ایک جگہ پہ نہیں رک رہا ہے. اقامت کے سلسلے میں روایت تصریح نہیں کی ہے, لیکن عرف کیا ہے کہ ایک جگہ رکے انسان. ایک جگہ رکنے کو ہم مانتے ہیں. 3 یا 4 جگہ مسلسل سفر اگر کر رہا ہے تو اس کو اقامت نہیں مانیں گے. لیکن اس کی نیت نہ ہو. اس ہر ایک کے لیے اپنی نظر اپنے وظیفے پہ عمل کرے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کسب فعلی جھوٹ, فعلی جھوٹ, مثلا اس کے جیب میں جیب میں کاغذ رکھتے ہوا تھا, لوگ سمجھیں کہ پیسے, تو یہ حرام ہے نہیں, بری بات ہے, بری چیز ہے. وہ جھوٹ جو باطل ہے حرام ہے وہ بولنے والا جھوٹ ہے. اگر مثال کے طور پر رکنا نہیں چاہتا 10 دن اور کہے کہ میں 10 دن رکا ہوں تو یہ جھوٹ ہے. اور ہر ایک اپنے نظریے پہ عمل کرے. اس نے حرام کیا کیونکہ اس نے پانی کو پھینک دیا, پانی کو پھینک دیا تاکہ غسل نہ کر سکے, لیکن وضو نہ کر سکے, تیمم کرے, تو اس نے غلط کام کیا, لیکن اس نے موضوع کو بدل دیا. لیکن چونکہ اس عرف کے اس کو گناہگار کہتے ہیں کیونکہ اس نے غلط کام کیا, پانی کو ضائع کر دیا, لیکن موضوع اب عوض ہو گیا, وقت کم ہے, پانی حاصل نہیں ہو سکتا, نماز قضا ہو جائے گا, تیمم کر کے نماز پڑھ لے گا, اس کا تیمم صحیح ہے, نماز بھی صحیح ہے. لیکن چونکہ خود اس نے پانی کو ضائع کیا اس نے حرام کام کیا. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.